السلام علیکم ناظرین، آئیے آج اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید کی ایک سورت کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت لاپرواہی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت بے وفائی ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہمارے پاس ہے لیکن کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آئیے ہم سب مل کر کے آج قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی چیز نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ دوستو، ایک دو منٹ میں مختصر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں قل اللہ احد، ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خدا کے قائل۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، ان کا تعارف کرائیے۔ تو اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے پیغمبر آپ صاف صاف بتا دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے صمد کہتے ہیں عربی میں، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہے۔ ان کو رد کیا گیا ہے کہ اللہ کے برابر، اللہ کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اس مختصر سی صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید کو ثابت کی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں اور اپنے ماتحت لوگوں میں عقیدہ توحید کے اوپر 1 منٹ 2 منٹ باتیں کریں، آپس میں گفتگو کریں۔ اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ خاص طور سے ہم اور آپ جس ملک میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔